السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، آپ قرآن کو جب بھی کھولتے ہوں گے اور تبارک الذی میں جیسے یہاں پر پہنچتے ہوں گے تو یہاں آپ کو اسمال ایک چھوٹا سا نون دکھتا ہوگا۔ تو دوستو، اس نون کو کیسے پڑھنا، اسی طریقے سے المزمل میں، سورہ مزمل میں یہاں بھی آپ جب یہاں پر پہنچتے ہوں گے تو یہاں پر بھی آپ چھوٹا سا نون، اسمال نون آپ کو دکھتا ہوگا۔ تو اس کو پڑھنا کیسے ہے، اسی طریقے سے آپ سورہ جمعہ جب پڑھتے ہیں تو آخر آیت میں 10 نمبر آیت میں یہاں بھی آپ کو چھوٹا سا نون دیکھنے کو مل جاتا ہے۔ تو اس نون کو کیسے پڑھیں گے، کیسے ریڈ کیا جاتا ہے، تو یہی چیز آج ہم جانیں گے۔ اسی طریقے سے 30ویں پارے کے اندر الہمزہ کے اندر بھی یہی چھوٹا سا نون دکھتا ہے۔ تو اس کو کہتے کیا ہے، پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، یہ سارا چیز میں آپ کو ڈیٹیلز کے ساتھ پڑھ کر کے ریڈ کر کے آپ کو بتاؤں گا۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ سورہ تبارک الذی میں جب یہاں پر آپ پہنچتے ہوں گے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، جب یہاں پر آپ سانس توڑ دیں گے قدیر میں تو یہاں پر نون کو پڑھنا نہیں ہے، الذی سے اسٹارٹ کرنا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو سانس توڑیں گے تو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ اگر ملا کے پڑھنا ہے، نون ملا کے پڑھیں گے، سانس کو نہیں توڑیں گے تب نون کو استعمال ہوگا اس طریقے سے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ، تو قدیر الذی، جب سانس کو یہاں 1 نمبر آیت میں نہیں توڑیں گے تب نون کو نلذی اور الف جو ہے یہ حمزۃ الوصل ہو جائے گا، یعنی گر جائے گا، یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ، اس طریقے سے پڑھنا۔ اسی طریقے سے سورہ مزمل کے اندر یہاں بھی دیکھیے، ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا، جب 17 نمبر آیت میں آپ سانس توڑ دیں گے تو سیبا کا جو الف آپ کو دیکھ رہا ہے، شیبا یعنی ٹاننا ہے، الف کو پڑھنا ہے اور یہاں پر نون کو چھوڑ دینا ہے۔ السماء منفطر بہ، تو یہاں پر الف پر زبر دے کر کے پڑھ دینا اور نون کو پڑھنا نہیں، کیونکہ ہم یہاں پر 17 نمبر میں سانس کو توڑ رہے ہیں۔ السماء منفطر بہ، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور نون کب پڑھیں گے، جب یہاں پر آپ کو سانس کو نہیں توڑنا ہے، اس طریقے سے جیسے یہاں پر دیکھ لیں، ان کفرتم یوما یجعل الولدان شیبا السماء منفطر بہ، تو یہاں پر نون جب پڑھیں گے تو یہ الف جو نون کے اوپر ہے اور شیبا کا الف، یہ دونوں کا دونوں الف گر جائے گا، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ جب آپ یہاں پر سانس کو نہیں توڑیں گے، ملا کے پڑھیں گے تو نون کا استعمال ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب اسی طریقے سے سورہ جمعہ کے اندر جب یہاں پر پہنچتے ہیں تو یہاں پر دیکھیے نون چھوٹا سا آپ کو دکھ رہا ہوگا، تو یہاں پر کس طریقے سے پڑھنا ہے، دیکھیے یہاں پر وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، تو یہاں پر دیکھیں نون کو کب پڑھنا ہے، یہاں پر کوئی آیت نہیں ہے تو یہاں پر آپ کو نون پڑھنا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسے نہیں کہ سانس توڑیں گے تو نون کو نہیں پڑھیں گے، یہاں پر آپ کو جملہ کے بیچ میں ہے، کیونکہ اسے نون قطنی کہتے ہیں، اس چھوٹا سا نون کو نون قطنی کہتے ہیں۔ یہ جملہ کے بیچ میں استعمال ہوتا ہے اور اس سے ابتدا نہیں ہوتا ہے، جملہ کا اسٹارٹ اس سے نہیں ہوتا ہے، بیچ میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جملہ کے بیچ میں ہے، اس لیے آپ کو یہاں نون پڑھنا ہی ہے ہر حال میں، ٹھیک ہے۔ او لہوا انفضوا، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ الہمزہ کے اندر بھی چھوٹا سا نون یہاں آپ کو دکھ رہا ہے، تو یہاں پر دیکھیے آیت ہے، تو اس طریقے یہاں پر کس طریقے سے پڑھنا ہے، دیکھیے یہاں پر ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جب سانس توڑ دیں گے تو یہاں پر نون کو پڑھنا نہیں ہے، اگلے آیت میں الذی الف پر زبر دے کر کے پڑھنا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اور اگر 1 نمبر آیت میں سانس نہیں توڑیں گے تب نون کو پڑھنا ہے اور الف گر جائے گا، یعنی حمزۃ الوصل ہو جائے گا، اس طریقے سے ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ۔ تو دوستو یہ نون قطنی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو، قرآن کے اندر یہ چھوٹا سا نون آپ کو کہیں بھی دکھے
تو اس کو اس طریقے سے پڑھنا ہے. جب نون کو پڑھیں گے تو پیچھے والا الف گر جائے گا اور اس سے ابتدا آپ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو دوستو اس ویڈیو سے اگر آپ کو ذرا سا بھی فائدہ پہنچا ہے تو پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جن کو معلوم نہیں ہے یہ چھوٹا سا نون کا قاعدہ کیا ہے, کیسے پڑھتے ہیں, ان کو بھی پتہ ہو جائے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.